اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں تأتی آتی ہم ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی من سے آیاتی نشانیوں میں سے آیتن کی جمع ہے آیات اور یہ بھی جمع ہے اور جمع مؤنث سالم انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ آیاتی کیسے جمع ہے اور یہ جمع مؤنث سالم ہے ربہم ان کے رب کی اللہ مگر کانو ہے وہ عنہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے فقط پس تحقیق کذبو انہوں نے جھٹلایا بالحق حق کو لما جب جاء وہ آیا ہم ان کے پاس فسوف پس ان قریب یأتیہم آئیں گی ہم ان کے پاس انباء خبریں نبا ان سے ماں اس کی جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے کیا لم نہیں یا رو انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی ہلاک کر دی نہ ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من کرنن قومیں مکنہ قدرت دی تھی نہ ہم نے ہم انہیں مکنہ مکان سے ہے فی الارض زمین میں ماں وہ جو لم نہیں نمکن ہم نے قدرت دی لکم تمہیں و ارسل اور بیجا نہ ہم نے السماء آسمان کو یعنی بارش کو یہاں آسمان سے مراد بارش ہے علیہم ان پر مدرارا بہت برسنے والا وجعل اور بنائے نہ ہم نے الانہار نہریں نہر کی جمع انہار تجری جو بہتی تھی من تحتی ہم ان کے نیچے سے فاہلکناہم اب اس کو اگر توڑ کر پڑھا جائے پس اہلک ہلاک کر دیا نہ ہم نے ہم انہیں بذنوبہم باوجہ بذنوبی ذنب سے ہے ذنوب ذنب کی جمع ہے گناہوں سے ہم ان کے وانشأ اور اٹھائیں نہ ہم نے من بعدی ان کے بعد قرنن قوم آخرین دوسری ولو اور اگر نازل کرتے نہ ہم علیکا پر کتابن کتاب فی قرطاس کاغذ میں فلا مسوہ پھر وہ چھو لیتے اسے بیدیہم اپنے ہاتھوں سے بی ایدیہم یدن سے ہے لقال البتہ کہتے الذین وہ جنہوں نے کفر کفر کیا ان نہیں ہے ہاذا یہ الا مگر سحر جادو مبین کھلم کھلا وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس پر مالکن کوئی فرشتہ ولو اور اگر انزل اتارتے نہ ہم ملکن کوئی فرشتہ لقضیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا ثم پھر لا ينظرون نہ وہ مہلت دیے جاتے ولو اور اگر جعلناہ بناتے ہم اسے ملکن ایک فرشتہ لجعلناہ البتہ بناتے ہم اسے رجلن آدمی ہی و اور لا البتہ لبس مشتبہ کر دیتے نہ ہم علیہم ان پر ما یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا برسول رسول کی جمع ہے رسل اب آپ کہیں گے ابھی تک تو کوئی بھی اس میں ہم نے نہیں پڑھا دراصل نا یہ جمع مکسر ہے یہاں پہ آپ لکھیں جب آپ جمع مکسر پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں فوراً اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی آئے گی رسول کی جمع ہے رسل جمع سالم نہیں ہے جمع مکسر ہے من قبل کا آپ سے پہلے فحاق تو گھیر لیا بالذین ان کو جنہوں نے ساخرو تمسخر کیا تھا مذاق اڑایا تھا منہم ان میں سے ما اس نے جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے استہزاء کہتے ہیں کہ ایسا مذاق اڑانا کسی چیز کو حلاف
عقل سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے. مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے جن کے سامنے بہت سی نشانیاں رکھی گئی، اور یہ نشانیاں کچھ ایسی بھی تھی جیسے کہ اللہ کے نبی خود ان کے سامنے ایک نشانی تھے، قرآن ان کے سامنے ایک کھلی نشانی تھی. اس کے علاوہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی، کائنات میں موجود ہر شے ان کے لیے نشانی تھی، اور کچھ خاص نشانیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے سامنے رکھی، جیسے شق القمر، سورج کا 2 ٹکڑے ہونا. تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، اگنور کرتے تھے، یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. تو انسان نشانیاں دیکھ کر اعراض کیوں کرتا ہے؟ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، سب کچھ دکھتا ہے، ہر چیز سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان منہ کیوں پھیر لیتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان ضد میں آ جاتا ہے، جب انسان ہٹ درم ہو جاتا ہے اور کسی چیز کو ماننا ہی نہیں چاہتا. تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ نشانیوں کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی. جب اس نے ماننے سے، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر آپ کو جتنے بھی اس کے فائدے گنوائے جائیں آپ وہ کام کرتے ہی نہیں. اس دنیا میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں موجود ہیں جن پہ کچھ بھی قلبی تدبر کیا، اور اگر دوبارہ سے دیکھیں تو سورج کو دیکھ لیں. سورج روشنی دیتا ہے، ہمیں حرارت دیتا ہے، اور کتنی دور ہے ہم سے سورج. اور اس پہ غور کریں تو ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین سے کتنے ٹائمز بڑا ہے، بہت بڑا، اور زمین اس کے سامنے جل کر راکھ نہیں ہو رہی، اور زمین سے بہت دور ہے، قریب نہیں ہے، بہت دور ہے زمین سے، لیکن ٹائملی حرارت بھی پہنچاتا ہے جتنی انسانوں کو چاہیے، اور جتنی روشنی چاہیے وہ بھی ملتی ہے. کبھی سورج کی روشنی ختم نہیں ہوئی، کبھی اس کا فیول ختم نہیں ہوا. آپ نے اگر گاڑی کو چلانا ہو یا لائٹ آن کرنی ہو تو آپ کو الیکٹریسٹی کی، انرجی کی، فیول کی ضرورت ہوتی ہے. سورج میں کون فیول ڈال رہا ہے؟ سورج کو کون انرجی دے رہا ہے؟ سورج کو کون وقت مقررہ پر طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے؟ تو کتنی بڑی نشانی. اور زمین اگر دیکھی جائے، ہماری جو زمین ہے وہ گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور دوہرا چکر کاٹ رہی ہے. ایک وہ خود بھی گھوم رہی ہے اور ایک وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. تو دوہری متحرک ہونے کے باوجود ہمیں کبھی اس چیز کا احساس ہوا کہ زمین ہمیں کس طرح تھامے ہوئے کہ ہم گر نہیں رہے، ہم لڑک نہیں رہے، ہم پراپر اس کے اوپر سیٹ ہیں اور ہمیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک نظام میں مسخر ہے اور گھومتی چلی جا رہی ہے.
تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو کیوں انسانوں کے سامنے رکھا، کیوں احساس دلایا، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زبردستی اپنی عبادت کرنے پر مجبور نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نبی کو کہا کہ وہ زبردستی کسی کو عبادت کرنے پر مجبور کرے، لیکن یہ کہا کہ لوگ خود تدبر کریں، غور و فکر کریں اس کی عبادات تک پہنچنے کے لیے۔ تو اصل وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہم نشانیوں پر غور و فکر کر پاتے، اور کیوں لوگ جو ہے دلچسپی نہیں لیتے نشانیوں میں، اعراض کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں جاننا ہی نہیں، آپ نے ایک مشورہ کر لیا ہوتا ہے، فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے بس یہی کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کو جو بھی ملتا ہے آپ اس سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ جاب کر رہے ہیں، تو آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو کسٹمرز آ رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، آپ کا سارا فوکس اس طرف ہے، یعنی آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرنا ہے، انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنی لائف میں کتنے بیزی ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام شروع کرتے ہیں، جابس پہ جاتے ہیں، یا پھر اپنے یونیورسٹیز کالجز میں چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ کیا کیا گیا، کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں یہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم نے کبھی اس نظام پر غور ہی نہیں کیا۔ ایمان میں کمی کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں کیا لینے آئے، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہمیں یاد کرواتی ہے۔ جب ایک انسان کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتا ہے، نشانیوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے ایمان میں کمی بھی اس وجہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں کہا بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام پہ غور کیا جائے، فکر کی جائے، تدبر کیا جائے، سوچا جائے نشانیوں پر۔ اور نشانیاں صرف آسمان اور زمین نہیں، ہماری زندگی بھی ایک نشانی ہے، ہماری موت سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہم نے اپنی موت کو کبھی جو ہے اپنے مائنڈ میں نہیں لے کے آتے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان اگر موت کو یاد کرتا ہے تو زندگی بڑی بور گزرتی ہے۔ انسان کو واقعی تھوڑی سی بور زندگی بھی گزارنی چاہیے، کم از کم انسان اپنی لمٹس کراس نہیں کرتا۔ تو پہلی قوموں نے ہی یہی کیا کہ نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کہتے تھے، اعراض برتتے تھے۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، بس تحقیق انہوں نے جٹلا دیا، جو کچھ ان کے پاس حق آیا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ نہ مانے، سچ آنے کے بعد جو جٹلانا ہوتا ہے، حق آنے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد جو جٹلانا ہوتا ہے، وہ بہت برا جٹلانا ہوتا ہے، وہ زیادہ برا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آتا، اور آپ کو پتہ ہے جب دین کی طرف بلایا جاتا تو ان کے پاس اتنی عیش و عشرت اور وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تھی جو کہ ان کو امپریس کر سکتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، انبیاء اور اللہ کی بات کرتے تھے، تو لوگ کیا کرتے کہ کفار اس چیز پہ ہنستے تھے، اور آخرت والے کہ وہ وعدے جو قرآن میں دین اسلام کے غلبے کے وعدے، دشمن مغلوب ہونے سے متعلق جو وعدے تھے، جب یہ ان کے
سامنے رکھے نا آیات کیا تھے، اس پہ مذاق کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کفار اس بے کو محض مذاق سمجھتے ہوئے اس پہ ہنستے ہیں، مذاق لیکن فسوف یأتیہم او یستہزئون، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خبریں ان کے پاس لے آئے گا اس میں یہ مذاق ہے، اور ایمان دینا مورا کی ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. پھر ایسے واقعات پیش آئے کہ جس سے یہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا اور ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر کہ آخرت میں ان کا مذاق اڑایا جائے گا. تھے اللہ کے رسول کی باتوں کا. مثلا اگر آپ کہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے، اگر میں نے یہ کام کیا یعنی میں نے آپ کے پاس 2 رستے اللہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے یہ ضرور دے گا، اور سامنے بیٹھا جو جس کا ایمان کم ہے اور جو ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا اور کی بات خاص طور پہ، تو آپ کو کہتا ہاں دیکھی جائے گی جب تمہیں سب کچھ ملے گا. تو دراصل وہ شخص آپ کا مذاق اڑاتا ہے. تو آپ بہت مطمئن رہیں. اللہ سبحانہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ مذاق اڑاتے تھے. تو ایسے بات کی مسلمانوں کی عزت کی اور ان کے جیت جانے کے خواب اڑا سکتے. یہ چند لوگ ہیں اور یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور یہ کیسے اونچے اوپر آ سکتے ہیں. اور بعض اوقات چیزیں جو ہے ابتدائی سٹیج میں بہت زیادہ تھوڑی ہوتی ہیں اور ہمیں واقعی لگتا ہے کہ یہ تو مذاق ہے اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی تو کبھی بھی پوری نہیں ہونے والی، اور ہم اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی تعداد کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. تو اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی تعداد اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں. دو طرح دیکھنا ہوتا ہے، ایک دیکھنا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک دیکھنا ہوتا ہے علم دیکھنا، یعنی دل سے دیکھنا. علمی لگتے ہیں اور آپ امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہانی پڑھے ہیں، کوئی سٹوری جنگ کے معاملات پڑھے ہیں تو پورا جنگ کا سین آپ کے مائنڈ میں بن جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کہانی پڑھیں اور آپ کے مائنڈ میں کوئی امیجنیشن نہ ہو. کہانی خود ہی پلاٹ اپنا مائنڈ میں بنا لیتی ہے، کوئی بھی سٹوری کوئی بھی قصہ. تو دراصل مراد یہی ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھی ایسی بستیاں، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی. کیا یہ نہیں جانتے ایسی ان کو ہلاک کیا گیا تھا؟ کیوں ہلاک کیا گیا تھا؟ ان کی اسی بات کی وجہ سے جو کر رہے. اور یہ قومیں ایسی تھی کہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی تھی، ان کو جما دیا تھا، ان کے اندر جمائے تھے، ان کو مال و دولت قد کاٹ سب کچھ ملا تھا زمین کے اندر. اور مکان سے ہے. مکان جو ہے وہ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ خیمے کا بھی مکان بنانا ہو نا تو اسے گاڑا جاتا ہے زمین میں، پھر اس میں ضروریات زندگی کا سامان انہیں مہیا کیا جاتا ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ ان قوموں کو اللہ نے زمین میں ایک طاقت دی ہوئی تھی. وہ طاقت ایسی تھی کہ جو تمہیں نہیں ابھی تک دی. مالم نمکن لکم، وہ جو ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی وہ قدرت ہم نے ان کو دی تھی. یعنی ان کے پاس زیادہ، آپ نے اگر قصص الانبیاء میں پڑھا ہو کہ قوم سمود اور عاد اور اس وقت کی جو قومیں تھی کتنے بڑے بڑے قد تھے اور ان کے پاس دولت کتنی زیادہ تھی، مہارت کتنی زیادہ تھی، اور تکبر بہت زیادہ کرتے تھے وہ اپنی طاقت پر، اپنے دولت پر، اپنے قد پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت رتبہ دیا. وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجا ہم نے
آسمان سے ان پر بہت برسنے والا، یعنی ان کے لیے بارش بھی بھیجی۔ بارش بھی ایک نعمت ہوتی ہے کیونکہ اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، ہر چیز میں زندگی آتی ہے نا، بارش میں آپ کے سبزے میں اور آپ کے کھانے پینے کی دیگر چیزیں اس سے پھلتی پھولتی ہیں۔ تو بارش بھی ان کے لیے ہم نے ایک نعمت بنائی آسمان سے، اور بارش کا برسنا دراصل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر کھیت بہت زیادہ ہوں گے اور کھانے کا سامان بہت فریش ہوگا، لوگ گلی سڑی چیزیں نہیں کھاتے ہوں گے اور فریش ایئر میں رہتے ہوں گے، ایک ماحول اچھا سا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور جو ان کے میدانی علاقے تھے ان کے نیچے نہریں بہتی تھی۔ ان کا یہ سسٹم بھی بہت اچھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے، کس سبب سے ان کو ہلاک کیا گیا؟ کیوں ان کو سزا دی گئی؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو اور اٹھائیں۔ اس کے بعد بھی بہت سی قومیں وہاں پہ پیدا کی، ایک کے بعد ایک قوم آتی رہی، اور جس نے گناہ کیے، جس نے جھٹلایا، جس نے مذاق اڑایا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو خلاصہ اس آیت کا کیا نکلتا ہے کہ کسی بھی قوم کو کیوں ہلاک کیا جاتا ہے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہلاک کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ گناہ۔ جب انسان بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا صرف نقصان انسان کو آخرت میں نہیں ہوتا، جب بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور پہلی قومیں تو اس کا زندہ ثبوت ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی گناہ کیا، اگر اجتماعی گناہ کیا سب نے مل کر، تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اور اگر انفرادی طور پر بھی کسی نے گناہ کیا تو اس کو بھی دنیا میں رسوا کیا گیا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اگر کبھی ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ ہماری کوششیں، ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اپوزٹ رزلٹ لے کے آ رہی ہیں، ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی، ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی، ہمارے کھانے پینے میں، یعنی ہمارے قدم اکھڑ ہیں۔ ہوتا یہ ہے نا، بعض اوقات ہم حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے، ہمیں لگتا ہے عذاب یہ ہے کہ بس زلزلے آئیں اور طوفان آئیں، عذاب یہ ہے کہ انسان کی روزی روٹی چھینی جائے اور انسان خالی ہاتھ بیٹھ جائے۔ اللہ کی عذاب کی بھی، سزا کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو کھانے کو لیکن اس میں برکت نہ ہو۔ سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کی چیز مہیا ہو لیکن آپ کو سکون نہ ہو، اور سزا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے تو آپ کے پاس موجود ہوں لیکن ان کے اندر محبت اور صلہ رحمی نہ ہو۔ اور پھر سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق چھین لے عبادت کی۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی زندگی میں ایمان کی کمی آنے لگے، ہمارا ایمان ہلاک ہو جائے اور باقی چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ان کی تاثیر ختم ہونے لگے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں گناہ کی سزا آخرت میں ملنی ہے، اور یہ ہمیں دنیا میں جو مل رہی ہے یہ سب سے بڑی ہے۔ ایمان کی توفیق کا چھن جانا ایک بہت بڑی سزا ہے۔ یہ تو ابھی ہو رہی ہے، لیکن پہلی قوموں کو تو سرے سے ہی ہلاک کر دیا جاتا تھا، ان کو تو ختم ہی کر دیا جاتا تھا اس دنیا سے۔ آپ کو بہت سے ایسے علاقے ملیں گے جو کہ بھی دریافت ہوئے، جیسے کہ دریائے سندھ میں ہڑپا جو ہے، جو کھدائی کرنے سے ایک پوری تہذیب ملی، جس میں ان کی بہت سی چیزیں جو ہیں ان کی ڈسکور کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ لوگ کتنے زیادہ ماہر تھے، اور یہ ماہرین کہتے ہیں کہ 8,000 سال پہلے کی یہ تہذیب ہے جو کہ یہ زمین کے اندر دفن ہوئی ہے۔
اور وہاں پہ جب کھدائی کی گئی تو لوگوں نے ماہرین نے بہت سے اناج، بہت سے بڑے بڑے گودام ملے جو اینٹوں اور لکڑیوں کے بنے ہوئے تھے. امیجن کریں 8,000 سال پہلے کی بات. دریا کے کنارے، کیونکہ دریائے سندھ کا جو پانی ہے اس کی وجہ سے علاقہ بہت اچھا سیراب ہوتا تھا، تو اس کے کنارے پر انہوں نے آسانی کے لیے اجناس کی جو ہے نا ترسیل وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اور ان کے گوداموں میں اناج پیسنے والی چکیاں بھی ملی. اور پھر اس کے بعد ایسی رائٹنگ ملی کہ جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. یہ وہاں پہ خط بھی لکھے جاتے تھے. اور پھر ان کے گھروں میں ان کے گھر ملے، غسلخانے ملے، گلیاں ملی. گلیوں میں جو کوڑے دان لگے ہوئے ہیں وہ بھی، اور پانی کی نظام قدر اچھا تھا. پانی کے کنویں جو تھے اس تہذیب کے اندر جو ہے لوگوں نے دیکھے. اس سے پتہ چلا تھا کہ وہ بہت زیادہ پلاننگ والی تہذیب تھی، کے ساتھ کام کرتے. بہت سے زیورات اور پھر مورتیاں بھی اسے ملی. اور یہ بھی پتہ آتش دان ملے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. بڑی ایک اچھی تہذیب تھی سطح، لیکن وہ زمین کے اندر کیسے دنسی، کیا ان پر عذاب آیا، یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. ان پر سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، یا کوئی ہوا آئی ہے کہ وہ زمین کے نیچے دنس گئے ہیں اور بعد میں ان کی زندگی جو ہے آستہ ہو گئی ہے. پہ انسانی ڈھانچے میں مکمل طور پر تھے، اور ان میں ایک ماں باپ اور بچہ بھی تھا جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہے نا سرچ کرنے والوں کو ملتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اپنے لیے کوئی سبق اخذ نہیں کرتے اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، بذنوبہم، گناہوں کے سبب ہوا، تو پھر ان چیزوں کو سرچ کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ، ابھی ہم آیت 11 میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم زمین میں چلو پھرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس دنیا کا کیا انجام ہوا ہے اور کیا کیا نشانیاں ہیں اس زمین کے اندر لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انکار کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا.